الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج ہمارے پروگرام صدائے قرآن میں جو سبق ہے وہ قرآن کریم کا چھٹا پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم سب کامیاب ہو جاؤ۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور ان کے قبضہ میں اگر ساری کائنات کی دولت بھی آ جائے اور اتنی ہی اگر انہیں مزید میسر ہو جائے اور وہ چاہیں کہ یہ ساری دولت فدیہ میں دے کر یوم القیامہ کے عذاب سے چھٹکارا پا جائیں، تب بھی ان کا یہ خواب پورا نہیں ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہوگا اور انہیں دردناک عذاب مل کر رہے گا۔ وہ تو چاہیں گے کہ جہنم کی آگ سے نکل کر کہیں دور بھاگ جائیں، لیکن وہ نہ تو بھاگ سکیں گے نہ ہی وہاں سے نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب آ گھیرے گا۔ اور چور خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ رب العزت کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے، اور وہ دانا ہے اور وہ بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت اس پر مائل کرم ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ آسمانوں اور زمین کی سلطنت کا مالک صرف اللہ ہے؟ وہ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، اور ہر چیز کا اختیار اللہ ہی کے پاس ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں۔ پچھلی آیات میں ناظرین کرام اللہ رب العزت نے ڈاکہ، فساد، بغاوت کے بدلے میں شرعی سزاؤں کا تذکرہ کیا تھا، اور آج کے سبق میں چوری کے جرم کی شرعی سزا کا تذکرہ ہے۔ لیکن ناظرین کرام، قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے جو اللہ رب العزت نے 5ویں پارے کے آخری آیت میں ارشاد فرمایا ہے کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم و آمنتم۔ مجھے کیا پڑی ہے کہ میں تمہیں عذاب دے کر خوش ہو جاؤں؟ ایسا تو ممکن نہیں ہے۔ میں تمہیں اپنی رحمتوں کے جلووں میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنے کرم اور فضل کے حصار میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے سزا دینے کا شوق تو نہیں ہے۔ ناظرین کرام، جہاں پھر سزا کی بات آتی ہے کسی کی ہٹ دھرمی اور ضد کی پاداش میں، تو پھر بھی اللہ رب العزت نے ناظرین کرام قرآن کریم کا اسلوب یہ رکھا ہے کہ سزاؤں کے اعلان سے پہلے ایک مربیانہ انداز میں نصیحت کی جاتی ہے، پیار سے بات سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے آج کے سبق میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ لوگو اللہ سے ڈرو اور اس کے قرب کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی بارگاہ میں باریابی کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ یہ ایک مربیانہ انداز ہے اخلاق ڈیولپ کرنے کے لیے اور اصلاح کے لیے۔ اور اس کے بعد جو کسی بات کو نہ مانے اور ہر صورت جرم ہی کر کے وہ خوش ہونا چاہتا ہے، تو پھر اللہ کا قانون سزا حرکت میں آتا ہے۔ ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کے سبق میں چوری کے جرم کی سزا بیان کی گئی ہے کہ خواہ وہ مرد ہو یا عورت، اگر دونوں میں سے کوئی بھی چوری کے جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ ناظرین کرام، یہ حد ہے، اور حد کسی کو معاف کرنے کا اختیار نہیں ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے۔ جس کی چوری ہوئی ہے اس کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ معاف کر دے تو یہ سزا موقوف ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ لیکن ناظرین کرام، اس میں بہت سارے مسائل ہیں، بہت سارے سمجھنے کی باتیں ہیں
کہ چوری کے جرم میں اللہ رب العزت نے حد تو بیان کر دی کہ ہاتھ کاٹ دیے جائیں. یہ ایکسٹریم سزا ہے. جب ہاتھ ہی نہیں رہیں گے پھر چوری اس کے بعد کیسے ہو سکے گی؟ لیکن ناظرین کرام، جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ اس میں بہت ساری شرائط حائل ہیں، مسائل حائل ہیں. کون سا مال مسروقہ مال کہتے کس کو ہیں؟ سب سے پہلا سوال تو یہ ہے. اور چوری کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں ناظرین کرام، ایک چوری ہے کہ میں نے اپنا کوئی مال بہت سنبھال کے رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی شخص چوری کر لے. اور ایک وہ مال جو میں نے بغیر حفاظت کے سر عام رکھا ہوا ہے، اس کو کوئی چوری کر لے. تو کیا ان دونوں چوریوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے؟ کیا ان دونوں چوریوں کے ارتکاب کی روشنی میں ہاتھ کاٹنے کی سزا ہی ملے گی؟ پھر ناظرین کرام اور بھی مسئلہ ہے. کہتے ہیں نا کہ ایک چوری ہے ککھ کی، ایک چوری ہے لکھ کی. دونوں میں کیا فرق ہے؟ کیا دونوں کی سزا قطع ید ہے؟ ایک کسی کے 10 روپے چرا لیے، 1 روپیہ چرا لیا، اور کوئی 1 کروڑ چراتا ہے، لاکھوں چراتا ہے، تو دونوں میں کیا فرق نہیں ہے؟ کیا سزا دیتے وقت بے شک کسی نے 100 کا نوٹ چرایا اور کسی نے 10 لاکھ چرا لیا، دونوں کی سزا ہاتھ کاٹنے کی ہے؟ یہ بھی آج ہمارے پروگرام میں ڈسکس ہوگا. ناظرین کرام، پھر بہت سارے مسائل ایسے ہیں کہ چوری کا جو مال ہے وہ کسی کی ملکیت ہونا چاہیے. آج جیسے جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں جدید مسائل نے جنم لیا ہے، یہاں بھی اس جرم کے ارتکاب میں بھی چوری کی نوعیتیں بدل گئی ہیں، شکلیں بدل گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی کسی کے گھر چوری کرتا ہے، نقب لگاتا ہے اس کی ایبسنس میں. اور پھر ناظرین کرام ایک ہے، آج کل آن لائن سارا ہمارا نظام چل رہا ہے، تو بینکوں سے آن لائن ہیک کر لیا جاتا ہے کسی کا اکاؤنٹ کو، اور اس کی رقم جتنی بھی اکاؤنٹ میں ہوتی ہے اس کو چوری کر لیا جاتا ہے. اس کی سزا کیا ہوگی؟ کس کے ہاتھ کاٹیں گے ہم؟ یہ بھی ایک آج جدید مسئلہ ہے. پھر ناظرین کرام ایک شخص گاڑی میں سفر کر رہا ہے، اس کی کسی نے اچانک چپکے سے جیب کاٹ لی، کیا اس پہ بھی ہاتھ کاٹنے کی سزا ہوگی؟ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں ناظرین کرام کہ پھر اور جیسے میں نے عرض کیا کہ آج کے مسائل میں میں کہتا ہوں کہ شاید دور جاہلیت میں بھی اتنے سنگین جرم نہیں ہو رہے تھے جتنے کہ آج ہو رہے ہیں. مثال کے طور پر ہم کسی میت کو دفن کرتے ہیں تقدس کے ساتھ، اور رات کے اندھیرے میں کوئی قبر کھود کر اس کا کفن چرا لیتا ہے، اس پر کس کو سزا دیں گے؟ ناظرین کرام بھی اس طرح کے مسائل ہیں کہ چور تو ان سین ہے، پتہ ہی نہیں ہمیں. لہٰذا ایسے مسائل میں یہ جو شرعی حد ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، اس کی شرائط کیا ہیں، اس پہ آج ہم گفتگو کرنے والے ہیں. ناظرین کرام بڑی اہم گفتگو ہے، اور گفتگو فرمانے کے لیے میری دائیں جانب پروگرام صدائے قرآن کے مفتی ماشاءاللہ جید عالم دین، جن کو فقہ پہ بھی اللہ رب العزت نے ایک دسترس عطا کی ہے، قرآنی علوم میں بھی دسترس عطا کی ہے، حدیث میں بھی دسترس عطا کی ہے، اور ماشاءاللہ خوب اللہ نے علم کی دولت سے ان کو نوازا ہے. PhD ڈاکٹر ہیں جناب ڈاکٹر مفتی امداد محمود فرید. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب پروگرام صدائے قرآن کے ماشاءاللہ نوجوان سکولر ہیں. آپ محقق بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، اور ماشاءاللہ بہت ساری کتابیں انہوں نے تالیف کی ہیں، تصنیف بھی کی ہیں، تحقیق کا کام کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ان کو بھی عربی زبان میں اور اردو زبان میں، دوسری زبانوں میں ماشاءاللہ رسوخ عطا کیا ہے مسائل کو تلاش کرنے میں، ان کا حل ڈھونڈنے میں. جناب حافظ محمد عدنان بشیر، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے بہت شکریہ. ٹھیک ہے جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب، میں نے مقدمہ پروگرام کا آپ کے سامنے رکھا. ایک تو آغاز تو ہوتا ہے کہ اللہ کے قرب کے لیے، اللہ کی بارگاہ میں باریابی کے لیے ذریعہ تلاش کرو، وسیلہ تلاش کرو. جیسے میں نے عرض کیا کہ پہلے مربیانہ انداز میں بات سمجھانے کا اسلوب ہے. ہم اس کی طرف بعد میں آتے ہیں. مفتی صاحب، جو اہم مسئلہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے وہ چوری کا جرم ہے، جس کی شرعی حد بیان کی گئی ہے.
میں چاہتا ہوں کہ پہلے آپ یہ ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں، چوری کی تعریف کیا ہے؟ کون سا مال اگر کوئی چرا لے تو اس کو ہم چوری تصور کریں گے؟ جیب کاٹنا، کسی کو لوٹ لینا، اور پھر سے بینک کے ذریعے سے آن لائن چوریاں کرنا، پھر شرائط کیا ہیں چوری کی اور اس سزا کی شرائط کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد خاتم النبیین ورؤوف الرحیم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام استاد محترم اور سامعین کرام، آج کے صدائے قرآن کی اس نشست میں صبح کی پرنور ساعتوں میں جو آیت آج ڈسکس ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، ان آیات کی روشنی میں پہلے اس اسلوب کو دیکھیں قرآن مجید کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان حدود میں زنا کی سزا کا بھی ذکر آگے جیسے سورۃ نور میں آتا ہے کہ وہاں لفظ مؤنث سے ابتدا ہوتی ہے، الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما مئۃ جلدہ، یہ تو اس کی جو غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا 100 درے ہیں۔ یہ بھی حدود ہے، حد ہے، اور یہ بھی حد ہے السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا نکالا من اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں پہلے مؤنث کا ذکر کیا ہے، اس حد میں اللہ تعالیٰ نے مذکر کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اس فصاحت و بلاغت کو دیکھی کہ کیونکہ مرد قوی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، جرأت والا ہوتا ہے، عورت اس کے مقابلے میں تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، الرجال قوامون علی النساء، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہ چوری کرنے میں کیونکہ انسان کی طاقت قوت چاہیے تو یہاں مرد کو پہلے ذکر کیا ہے، اور وہاں الزانیۃ والزانی میں کیونکہ عورت اس معاملے میں کمزور ہے اور ارتکاب جرم گناہ کرنا اس کے لیے زیادہ پاسبل ہے، ممکن ہے، تو وہاں اللہ تعالیٰ نے وہاں زنا کی ابتدا عورتوں کی طرف سے کی ہے۔ تو السارق والسارقۃ تو دونوں کا حکم تو برابر ہے، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے محبوب کریم سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جس وقت یہ سوچا گیا کہ اسامہ ابن زید جو کہ بہت ہی پیارے ہیں حضور کو، چلو کسی طریقے سے ایک مخزومی عورت کی جو چوری ہے وہ ایک بہت بڑے قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، اس کی سزا کو کم کرا دیا جائے یا اس میں کوئی رعایت دے دی جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ جس وقت آپ سے سفارش کی گئی تو آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، اور آپ منکرات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات بڑھ جاتے تھے، اور گویا ایسے محسوس ہوتا تھا جب منہیات اور منکرات کی بات ہوتی تھی تو منبر رسول پر صحابہ کرام یوں محسوس کرتے تھے جیسا کہ ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگ میں کسی لشکر کو روانہ کرنے والے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی حدود کے بارے میں خاص طور پر یعنی حدود کے بارے میں ولا آیات کریمہ جس کا معنی ہے کہ اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ، یعنی اس میں اپنی طرف سے کوئی منمانی کوئی ایسی خواہش کا اظہار مت کرو کہ جس سے اللہ کے حدود کے اندر تمہارا کوئی دخل اور انٹرفیئر ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر کوئی حدود کی سزا کا تعین کرنے کے لیے کوئی قاضی کے پاس جائے یا میری عدالت میں آئے، میرے پاس آئے، اس سے پہلے بہتر ہے کہ وہ آپس میں مسئلے کو چکا دے۔ جیسے آپ نے شروع میں بڑی پیاری آیت پڑھی کہ ما کان اللہ یعذبہم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا۔ اللہ تعالیٰ کو کیا ہوا کہ وہ آپ کو عذاب دے؟ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بندوں کو عذاب دینا چاہتے ہیں، نہ آخرت میں۔ بندے اپنے ہی کسب سے اور اپنے ہی اعمال کی شامت سے وہ اپنے آپ کو عذاب کا شکار کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی چوری کی پھر اتنی سخت حدود اور شرائط ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی حدود ہیں، حدود کے بارے میں آپ سب کا فرمان مبارک جو کہ احادیث طیبہ کی روشنی میں علماء کرام نے ایک اصول بتایا ہے کہ الحدود تندر من الشبہات، الحدود تندر من الشبہات یا ادرؤ من الشبہات، ادرؤ الحدود من الشبہات بالشبہات او کما قال، کہ اپنی حدود کے اندر شبہ کے فائدے سے اس حد کو میں قاضی کو اختیار دیتا ہوں، اس جج کو میں اختیار دیتا ہوں۔ حضور کا ارشاد ہے کہ حتی الوسع کوشش کی جائے کہ اس حد میں
ایک ذرا بھی شبہ اس میں جب پایا جائے تو اس حد کو ساکت کر دو، جی بالکل اس حد کو دور کر دو. صاحب یہ تو اور پھر اس چوری کی سزا میں، چوری کرنے کے مال میں اس قدر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد سرقہ، ہاتھ کاٹنے کی جو حد ہے، یہ تب جا کے قاضی اس کو امپلیمنٹ کر سکتا ہے جس وقت وہ مال محفوظ ہو، مکفل ہو یعنی لاکڈ ہو، اور ایسا مال کہ جس کے اوپر کوئی چوکیدار نہ ہو، اس پر بھی حد سرقہ نہیں آئے گی، یا ایسا مال کہ جو مکفل نہ ہو، لاکڈ نہ ہو، اس پر بھی حد سرقہ نہیں آئے گی. ایسا مال جو بیت المال کا ہو، اس میں سب شریک ہوتے ہیں، اس پر بھی حد سرقہ نہیں آئے گی. ایسا مال جو غنیمت کا ہو، آپ نے سخت تنبیہ کی کہ جیسے آپ نے فرمایا کہ چوری لک کی ہو یا کک کی ہو، سخت ترین جرم ہے چوری جس طرح سے بھی ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنڈم کیے ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سخت ترین تحذیر بھی کی ہے، لیکن حد سرقہ کا اطلاق اس وقت کیا ہے جب یہ ساری شرائط پائی جائیں، تب جا کر اس پر حد سرقہ کا یعنی اس کا اطلاق ہوگا. جی آپ صاحب کیا فرمائیں گے اسی تناظر میں چوری کی ڈیفینیشن، مال مسروقہ کی تعریف، اور پھر کب ہاتھ کاٹے جائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. سر بہت شکریہ یاد آوری کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے. جس طرح مفتی صاحب نے اس موضوع سے متعلقہ چند آیات پڑھی ہیں، پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ چوری ہے کیا چیز، اور اللہ تعالیٰ نے کتنے کبھی انداز سے اور کتنے اگریسو انداز سے اس کو لیا ہے. تلک حدود اللہ فلا تقربوها، تمہیں دخل اندازی دینے کا حق نہیں ہے، ان کے قریب جانے کا حق نہیں ہے. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها، اس میں اٹکل پچو لگانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون، ظالم ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں دخل اندازی کرتے ہیں. صحیح. اچھا، یہاں پر بات ہوئی مخزومیہ قبیلے کی عورت کی. وہ ایک پورا پروسیجر ہے جس میں قریش کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی کہ ہماری ایک بی بی نے اس قدر سنگین جرم کیا ہے. اور اس میں سر میں گزارش کروں کہ ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ صرف اسلام نے قطع ید نہیں جاری کی، یا شریعت محمدیہ میں یہ سزا نہیں ہے. سابقہ جو شریعتیں ہیں، جس طرح سامی ادیان ہے، یہودیت ہے، عیسائیت ہے، ان میں بھی یہ سزائیں اسی طرح ہی تھیں. اسلام نے اسی کی کنٹینیوٹی کو، تورات میں موسیٰ علیہ السلام کو یہ کہا گیا کہ جو چور ہے اس کا ایک حصہ دائمی طور پر منقطع یعنی کاٹ دیا جائے گا. حفصہ میرا سوال اور ہے، میرا سوال یہ تھا کہ چوری کی تعریف کیا ہے؟ جی، کس مال کو چوری کہتے ہیں؟ کس مال کو بتانا؟ چوری کی تعریف اس ضمن میں عرض کروں گا کہ پاکستان میں اس ضمن میں کئی اجتہادی کاوشیں ہو چکی ہیں. ٹھیک. اس میں سر دست ہم حدود آرڈیننس کو جیسے دیکھیں. میں نے مقدمے میں عرض کیا تھا، حدود آرڈیننس، ایک ککھ کی چوری، ایک لکھ کی چوری. حدود آرڈیننس کو اس میں ہم ذکر کریں گے کہ اس میں اس چیز کی تحدید کر دی گئی ہے اور اس چیز کو ڈیفائن کر دیا گیا ہے تاکہ قانون کو اور شریعت کو دونوں میں تطبیق کر کے ایک حد قائم کی جا سکے. اس میں ہے 4.457 گرام آف گولڈ اور ادر پراپرٹی آف ایکویلنٹ پراپرٹی ایٹ دا ٹائم آف تھیفٹ، کہ 4.457 گرام سونے کے برابر اگر کوئی مالیت کا چور سامنے آتا ہے یا اس قدر مساوی کسی کی جائیداد پر کوئی چوری کرتا ہے، وہ ہتھیاتا ہے اس کو، اس ٹائم اس کو چور کنسیڈر کیا جائے گا ایٹ دی ٹائم آف تھیفٹ. اور یہ حدود آرڈیننس کے سیکشن 6 میں یہ بات درج ہے کہ اب کسی چیز یعنی کہ یہ ابہام کو اور اشتباہ کو زائل کرنے کے لیے یہ سیکشن 6 کو وضع کیا گیا. لیکن اس میں بھی محدثین نے، فقہاء نے، ائمہ نے کافی بحث کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں درہم اور دینار کو ہمیں سمجھنا ہوگا. درہم کیا چیز ہے؟ وہ چاندی کا ایک سکہ ہے جس کی مالیت موجودہ دور میں 3 گرام 3 رتی اور 1 جو اس کا ڈیسیمل بنتا ہے. پھر اسی طرح جو دینار ہے اس کی 4 ماشے اور 4 رتیاں بنتی ہیں. موجودہ دور میں اگر اس کی کیلکولیشن کی جائے ایز پر حدود آرڈیننس تو اس کی جو مالیت وہ تقریباً 80,000 بنتی ہے. جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ چور پر لعنت کرے خود چراتا ہے. خود کی امام شابی نے اس کی وضاحت کی ہے کہ خود ایسی چیز کو کہتے ہیں جس میں
ربع دینار کی مالیت پائی جائے. ربع دینار کیا ہے کہ آج کے دور میں اس کی کیلکولیشن کی جائے تو ایک دینار کا چوتھا حصہ مور اور لیس وہ 21,000 روپے موجودہ دور میں بنتے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص بھوکا کہیں ہوٹل کے باہر بیٹھا ہوا ہے, بہت مجبور ہے, اور بیچارہ غریب الدیار ہے, غریب الوطن ہے, وہ بیٹھا ہوا وہ کوئی چیز کھانے پینے کے لیے چرا لیتا ہے, تو کیا اس حد کا اس پہ اطلاق ہوگا؟ ڈیفینیٹلی نو, بالکل نہیں ہوگا, بالکل نہیں ہوگا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب استفسار کیا گیا کہ یا رسول اللہ بتائیے کہ ایک ایسا شخص جو تر پھلوں کو جا کے کھا لیتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ وہ جب تک کھا رہا ہے وہ کوئی چوری کنسیڈر نہیں ہوگی, اس کو چور نہیں کنسیڈر کیا جائے گا, بلکہ اس جگہ کے جو لوگ ہیں ان کو اس حوالے سے سوچ وچار کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مہمان کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہیں. پھر صاحب ایک لمحے کے لیے جی میں چاہتا ہوں کہ یہیں پر ایک اور سوال جنم لے گیا ہے. جی آپ نے کہا مجبوری کی حالت میں اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے اس پر حد جاری نہیں ہوگی. جی اب سوال یہ ہے مجبوری کی تعریف کیا ہے؟ جی ہر کوئی اپنے آپ کو مجبور سمجھے گا. جی مجبوری کی حالت وہ قرآن میں ڈیفائن کر دی گئی ہے کہ جس سے جان بچائی جا سکے, یہ نہیں جان جانے کا خطرہ ہو اور بچائی جا سکے, یہ نہیں کہ وہ لوٹ کسوٹ کا بازار گرم کر لے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ڈیٹیل ان چیزوں کی ڈسکس فرما دیا ہے, ان کو بڑا ڈیٹیل سے بتا دیا ہے امت کو کہ اگر کوئی غلے سے لیتا ہے, بہت بڑا ڈھیر چرا لیتا ہے, بھائی اس کی تو ضرورت نہیں ہے, ایک ڈھیر تو پورا ڈھیر جو غلے کا وہ ایک دن میں نہیں کھا سکتا. جس حد تک اس کی جان جانے کا خدشہ ہے اتنی تو شریعت محمدیہ نے رعایت دی ہے, لیکن جب وہ لوٹ کھسوٹ اس انداز میں کرے گا کہ وہ مہینوں اور سالوں کی چوری کرنے کے درپے ہوگا, پھر اس میں شریعت محمدیہ نے بالکل رعایت نہیں برتی. چوری اور لوٹ میں کوئی فرق ہے؟ جی لوٹ میں ہے کہ راہ زنی, ایک بندہ راہ جاتے ہوئے وہ اس یا میں سوال کو اور تھوڑا سا, چوری اور ڈاکہ میں کیا فرق ہے؟ جی چوری سر یہ ہے کہ مال مسروقہ جو آپ نے محفوظ طریقے سے رکھا ہوا ہے, اس کی جب شرح کے لیے کچھ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا یا رسول اللہ ایک شخص کی بکری چراگاہ میں ہے, وہ کوئی چراتا ہے, تو آپ نے فرمایا کہ اس سے دگنی قیمت دینی پڑے گی اور اس کو تعزیر کے طور پر, قطع ید نہیں ہے, اس کو تعزیر کے طور پر سزا دی جائے گی, اور وہ قاضی کا اختیار ہے کہ وہ اس کو کتنی سزا دیتا ہے, اس کو 10 درے لگاتا ہے, اس کو تھپڑ لگاتا ہے, کچھ بھی اس کا سزا. پھر فرمایا کہ ایک شخص باڑے سے جا کے چوری کرتا ہے بکری کو, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کو دگنی قیمت دینی پڑے گی اور اس پہ حد کا بھی اطلاق ہوگا کہ یہ اس کی ٹیریٹری, اس کی ایک جو ریاست ہے اس نے قائم کی ہے, اس میں جا کے نقب زنی کر رہا ہے, اس کو جا کے ہتھیانے کی کوشش کر. دونوں میں لوٹ آف ڈفرنس بٹوین دا بوتھ, کہ ایک بندہ چراگاہ سے لے رہا ہے بکری, اس کا معاملہ اور ہے اور اس کو کنسیڈر نہیں کیا گیا حد لگانے پہ, اور ایک بندہ باڑے میں جا کر پوری قوت سے نقب زنی کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے, اس میں جو ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حد لگے گی. ٹھیک ہے, میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ناظرین کو سمجھا دیں کہ چوری اور ڈاکہ میں فرق کیا ہے. ڈاکہ چوری یہ ہے کہ کسی کی ایبسنس میں چھپ کر اس کا مال چرایا جائے, اور ڈاکہ یہ ہے کہ اس کے سامنے کھلے عام پوائنٹ پر جی وہ کڈنیپ کر رہا ہے, یا وہ گن پوائنٹ پہ اس کو جس طرح بینکوں میں ہتھیا لیا جائے, بینکوں میں واردات, جی بینکوں میں وارداتیں ہوتی ہیں. ڈاکہ زنی سے وقفہ لینا چاہتا ہوں مجھ سے, لیکن وقفے سے پہلے میں عرض کر دوں, وقفے سے جب ہم واپس آئیں گے مفتی صاحب, تو میں عرض کروں گا آپ سے کہ آپ نے کہا تھا, جیسے حافظ صاحب نے کہا, مجبوری کی حالت میں کوئی مال اگر جان بچانے کے لیے چراتا ہے اس پر قطع ید کی حد نہیں ہے. آپ نے کہا تھا بیت المال سے جو چراتا ہے اس پہ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو پھر ہے کس پہ؟ اس پہ ہم وقفے کے بعد. صحیح. ناظرین کرام, وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں, اور بڑا اہم موضوع ہے جو ہمارا آج معاشرتی ایک المیہ ہے, ایک بیماری ہے, ایک سوشل ایول ہے, جس کے بارے میں اللہ رب العزت اتنے اگریسو ہیں کہ حد جاری کر دی ہے, اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا. کیوں نہیں کیا, اس پہ ہم گفتگو کریں گے. وقفے میں جاتے ہیں دربار رسالت میں, اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور ساعتیں ہیں, پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے, ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن.
جو کہ الحمدللہ رب العالمین سورہ فاتحہ سے نازل کرام شروع ہوا تھا، الحمد سے شروع ہوا تھا، اس کے بعد لفظاً لفظاً حرفاً حرفاً سبقاً سبقاً آج ہمارا سفر پہنچا ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک کے مضامین آج ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، جس میں اللہ رب العزت نے خاص طور پر تخصص کے ساتھ چوری کی سزا بیان کی ہے کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کون سی چوری، کب اس حد کا اطلاق ہوگا، اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ جی مفتی صاحب، میں نے عرض کیا تھا وقفے سے پہلے کہ جیسے کہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ بیت المال سے، قومی خزانے سے چوری ہو رہی ہے، میں کس کے ہاتھ پہ اپنا لہو تلاش کروں؟ تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے، میں کس کو کہوں کہ چور؟ جی، اس طرح سے مسجد کے چندے چوری ہو رہے ہیں، مدارس کے فنڈ چوری ہو رہے ہیں، میں کس کو کہوں؟ کس کے ہاتھ کاٹیں گے ہم؟ تو دوسرا یہ بھی اللہ رب العزت کی شان کریمی ہے کہ وہ سب کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہتا۔ یہ تو میں نے ایک پروگرام میں عرض کیا تھا جب فساد فی الارض کی بات ہوئی تھی، بغاوت کی بات ہوئی تھی، کہ ایک صدی میں ایک حد نافذ ہو جائے تو پوری صدی پاک ہو جائے گی، ایسے ہی ہے نا؟ جی صحیح حدیث ہے، آپ سب کا فرمان ہے کہ اگر ایک حد کا امپلیمنٹ اور نفاذ ہو جائے تو 40 سال کے غلے کے برابر اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر، اس دھرتی پر اپنی رحمتوں کو، برکتوں کو نافذ کر دیتے ہیں، اور اس کے امپیکٹ یہ ہے کہ عبرت ہو جائے گی نا؟ جی یہ مفہوم حدیث ہے۔ جی، تو میرا سوال یہی ہے کہ اس سزا، جو ہاتھ کاٹنے کی سزا کا اطلاق کب ہوگا، اور یہ جرم کے ثبوت کے لیے کیا شرائط ہیں، پھر کب طے ہوگا کہ اب اس کے ہاتھ کاٹیں؟ حدود کے بارے میں جہاں تک اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہمارے لیے جو حجت بھی ہے اور قابل، یعنی ہمارے لیے راحت اور رحمت بھی ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ حدود کے اندر پہلے کوشش کی جائے کہ اپنے معاملات کو خود نمٹا لیا جائے اور آپس میں فیصلہ کر لیا جائے۔ جب آپ خود فیصلہ کر لیں گے تو اس کی سزا اتنی جلدی تو نہیں ہو سکتی، اور پھر اس کی سزا کے امپلیمنٹ کرنے کے لیے کس قدر ریسٹرکشنز ہیں، کہ جیسے زنا کے لیے اگر سنسار کی سزا اتنی سخت ہے، شدید ہے، تو اس کی شرائط بھی اتنی شدید اور سخت ترین ہے کہ جس کا ممکن ہونا سالوں میں، سالہ میں، کبھی صدیوں میں پورا ہوگا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ ایک ایسی سازش ہے کہ جس میں نے جو کہا کہ مال غنیمت میں یا بیت المال کے اندر یا غنیمت کے مال میں چوری کرنے پر اگر کوئی چوری اس کی 10 درم سے، یعنی 10 درم جو کہ اس وقت کے اعتبار سے، کیونکہ درم اور دینار دونوں اپنی مالیت میں 7.5 تولے اور 52.5 تولے چاندی جو تھی اور 7.5 تولے جو سونا تو برابر ہوا کرتا تھا، اس وقت ان کی قیمت مالیت یعنی مارکیٹ ویلیو میں برابر ہوا کرتی تھی۔ آج اس کا بہت ہی بڑا فرق ہے، لیکن اصول کے اس درجے کو علماء نے نہیں چھڑا، اگرچہ پاکستانی حدود آرڈیننس میں اس چیز کی منشن ایک دینار کے ربع سے کی گئی ہے، 1/4 سے کی گئی ہے، لیکن اسلام اس میں پھر بھی وہی جو نصاب جیسے چاندی کا ہے اسی نصاب کے تحت درم کو بھی 10 درم تک علماء اتفاق سے قبول کرتے ہیں۔ اگر ہم یہ بھی کہیں کہ 10 درم کی ویلیو کیا ہے، وہ تو 15,000 بھی نہیں بنتی، 20,000 بھی، 50,000 بہت بڑی بات ہے، تو اس وقت میں ہم یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں نا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے سزا دینا مقصود ہوتی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر شرائط کیوں دیے گئے؟ یہاں بیت المال کے مال چرانے میں یا ملکی خزانے کو چرانے میں یا ملکی اموال پر جو ان لوگوں نے آج ناجائز طور پہ قبضے کیے ہوئے ہیں، اس کی کسی صورت میں ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی جا رہی کہ وہ، یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے جیسے کہ حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ جو مضطر ہو، اور حالت تکلیف میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا قحط کا زمانہ تھا، آپ نے حد کو ساکت کر دیا کچھ مدت کے لیے۔ تو یہ ایک ایسی اجباری، مجبوری اور تکلیف کی صورت ہے کہ جس میں یہ نہیں کہ اس میں جناب اب بہت سے لوگ ہیں جو بجلی چوری کرتے ہیں، کیا اس کو ہم کنڈم نہیں کریں گے؟ اچھا وہ ملکی قوانین کی خلاف ورزی نہیں ہے، حد سرقہ کا اطلاق الگ ہے، یعنی ہاتھ کاٹنے کی سزا چلیں یہ تو ہو گیا، وہ الگ ہے، اس سے تو رسول وہ مجرم ان سین ہیں، جی قومی خزانہ لوٹنے والے، جی بیت المال سے چوری کرنے والے، ٹھیک ہے جی، وہ ان سین ہیں، لیکن اس سزا کا اطلاق کس شخص پہ ہوگا جو کہ سین ہے، یعنی کہ نظر آتا ہے یا ثابت ہو گیا کہ اس نے چوری کر لی؟ جی اس میں تو کوئی شک ہی نہیں، یہی ہے نا؟ جی بالکل ایسی ہے۔ اور جو مجرم ان سین ہیں جی ان کے لیے پھر سزائیں کیا ہوں گی،
ان کے لیے قانون کو حرکت میں آنا چاہیے. آج کل تفتیش کا اور انویسٹیگیشن کا ایک بہت بڑا نظام قائم ہے, اس سے کون مبرہ ہو سکتا ہے؟ آج کے اس فنی دور میں, ٹیکنیکل دور میں, جدید دور میں ثابت ہو گیا, مشکل نہیں ہو سکتا. جدید تحقیق سے بھی ثابت ہو گیا. جی, پھر کیا ہوگا؟ پھر اس وقت میں پھر وہی بات ہے, وہ ایک شخص نہیں, گروہ ہیں. تو اس میں پھر وہی بات ہے کہ سارقہ کا جو اطلاق ہے اس مال پہ ہے. اب یہ مال ایسا ہے کہ جہاں خود خائن ہمارے مال کے محافظ ہوں اور وہ خود بھی کھاتے ہوں اور دوسروں کو بھی کھلاتے ہوں, تو پھر کس طرح حد سرقہ اس پر نافذ کی جا سکتی ہے؟ یہی تو کہتا ہوں کہ نہیں ہوگی نا. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ نہیں ہوگی تو وہ کھلے مرضی اپنی چوری کرتے رہیں. نہیں ہوگی کا ان کے لیے تعزیر ہے. نہیں ہوگی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کھلی چھٹی ہے یا اجازت ہے یا ان کو پکڑنا ممکن نہیں ہے. تو پھر جدید تفتیش یا جدید تحقیق یا جدید ذرائع سے استعمال کر کے انویسٹیگیشن کے بعد ان پر میں یہی تو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر تعزیر لگے گی. تعزیر لگے گی. جیسے حافظ صاحب فرما رہے تھے, بڑی خوبصورت بات تھی کہ اب ان کے اوپر صرف اس مال کا لوٹانا شرط نہیں ہے بلکہ اس سے دگنا دینا شرط ہے, اور یہ سزا بطور سزا ان پر عائد کی جائے بطور. بالکل ٹھیک ہو گیا, تاکہ آئندہ کوئی بھی ملکی خزانے کے اندر چوری نہ کر سکے. آپ نے اس گروہ کی تو بات کر دی, اب اس شخص کی بات کریں کہ جس ثابت ہو گیا کہ اس نے یہ مال چرایا ہے اور وہ مال محفوظ تھا, سر عام نہیں تھا. آپ نے کہا نا سر عام جو پڑا ہوا ہو اس کو بھی کوئی چوری کر لے تو وہ ذمہ داری تو تھی جس کا مال ہے. لیکن اس کے اندر بھی تشریح ہے ڈاکے کے اندر, جس کو رہزنی ہم کہتے ہیں یا جس کو ہم حربہ کہتے ہیں. نہیں میں ڈاکے کی بات نہیں کر رہا. میں نے یہاں اسٹوڈیو میں لاک ڈاؤن لاک کی بات ہو رہی. لاک ڈاؤن لاک لاک ڈاؤن پھر تو صورت میں حد سرقہ اس پر نافذ نہیں ہوگی. یہاں میں نے بھول گیا کوئی چیز, وہ چوری ہو گئی. ایسی صورت میں اس پر حد سرقہ نہیں آئے گی, لیکن اس کے لیے تعزیر پھر بھی حکومت قانون اس کو حرکت دے گا. بالکل حد سرقہ نہیں نہ ہوگی. کیوں نہیں ہوگی کہ سب سے پہلی ذمہ داری تو میری تھی, میں نے اس کو کیوں نہیں سنبھال کے رکھا. بالکل درست ہے, ایسے ہی ہے نا, بالکل صحیح بات, بالکل درست ہے, کلیئر ہو گیا. بالکل, تو پہلی ذمہ داری میری تھی, صحیح, میں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی اور اس کو سر عام رکھ دیا, اس کو کسی نے اٹھا لیا, صحیح, تب اس کے ہاتھ نہیں کاٹے جائیں. جی ایسے ہی ہے, بالکل ایسے. اچھا جی فرمائیے. بلکہ اس میں بہت زیادہ ہیلے اب جو لوگوں نے تلاش کر لیے ہیں کہ جس کی موجودگی میں چور کو سزا دی ہی نہیں جا سکتی. اس کی ایک مثال اس طرح ہے کہ اگر ایک شخص کو عدالت میں پیش کر دیا گیا کہ فلاں شخص پیٹنٹ چور ہے اور تزکیۃ الشہود کے تمام تقاضے پورے ہو گئے ہیں, گواہوں نے اپنے بیانات قلم بند کروا دیے ہیں اور اب یہ کنفرمڈ تھیفٹ چور جو ہے نا یہ بن چکا ہے, اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اپنا مال ہبہ کر دیا جاتا ہے اس کو. کئی ایسی کیفیات اس کو اضطراری اور مجبوری کیفیت میں انوالو کر کے اس کو کہا جاتا ہے بالاکراہ کہ تم اپنا مال مجھ پہ ہبہ کر دو, لہٰذا میں چوری سے بچ جاؤں. دوسری یہ بات کہ اگر چور تمام شرائط پوری ہونے کے بعد بچانے والا, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک چور کہتا ہے کہ یہ مال میرا ہے اور اپنی ملکیت کا دعویٰ بھی نہ پیش کر سکے, اس ضمن میں بھی شریعت نے ملکیت ثابت نہ ہو سکے. ملکیت ثابت نہ ہو سکے. ملکیت شرط ہے. جی بالکل. اب آ جائیں کہ ایک شخص مر گیا, ہم نے اس کو دفنا دیا, اس کا کفن کسی نے چوری کر لیا. میرے نزدیک وہ جو اس کا کفن ہے وہ میت کی ملکیت ہے یا نہیں؟ اس صورت میں ملکیت کی صورت تو تب بنے گی کہ مال کی حیثیت وہ محفوظ بھی ہے کہ نہیں, کیونکہ کچھ دنوں کے بعد تو اس کفن میں بھی ختم ہو جانا ہے, خراب ہو جانا ہے. وہ ٹھیک ہے محفوظ. آپ کہتے ہیں کہ قبر جو ہے وہ بعد میں جانے کے بعد اگر کوئی قبر کو کھود کے کون سا کوئی پہرے دار کھڑے تھے, گناہ تو ضرور ہے. میں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ محفوظ نہیں ہے, لیکن وہ میت جو ہے اس کی بے حرمتی ہوگی. بے حرمتی تو ہے, سارا کچھ ہے, لیکن کیا وہ مالک تو نہیں تھی؟ اس پہ تعزیر لگے گی, نہیں لگے گی کیونکہ وہ نصاب کو نہیں پہنچ رہا. نصاب کو بھی نہیں پہنچ رہا. میں کہتا ہوں تعزیر ہی لگے گی, اور اس کی ایک دلیل میں یہ دے رہا ہوں کہ میت چونکہ اب اللہ کے پاس توہین میت کا توہین میت اور اہانت میت پر سزا اس کو دی جا سکتی ہے تعزیراً, لیکن حد سرقہ اس پر نہیں آئے گی. میں ملکیت کی بات کر رہا ہوں. ملکیت تو اس کے پاس نہیں ہے, کیونکہ وہ خود جب جان نہیں رکھتا تو ملکیت کیسے رکھے؟ اب تو اس کی روح بھی اس کے پاس نہیں ہے. اور ویسے اگر اس کا کفن کا انتظام اس کے مال سے کیا گیا ہے تو پھر تو وہ اپنے مال کا کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جائے, اس کے فوت ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کے کفن اور دفن کا انتظام اس کے پیسے سے کیا جائے. ملکیت تو اس کی پہلے سے موجود ہے آٹومیٹکلی, لیکن محفوظ نہیں ہے. ملکیت ہے, محفوظ نہیں ہے. محفوظ نہ ہونے کی صورت میں وہ چوری سرقہ کی جو حد سرقہ اس پر نہیں آئے گی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کفن کی اتنی مالیت ہی نہیں ہے کہ جس پر اس پر حد سرقہ
یعنی ہاتھ کاٹنے کی میں سزا ہاتھ کاٹنے کی بات نہیں تعزیر ضرور تعزیر ہوگی، ضرور، تعزیر ضرور ہوگی. وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زنا چوری کرنے پر کس قدر اس کی توبیخ کی اور کس قدر سرزش کی اور کس قدر زجر کی. جی کیا مالک کے لیے شرط نہیں ہے کہ جو مالک ہو وہ اس کا دفاع کر سکے؟ مالک کس کا؟ کسی چیز کا مالک ہو. وہ تو واضح حدیث ہے، من قتل دون مالی فہو شہید، جو اپنے مال کو حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید وہ ہے. بھی شہید ہے، تو میت تو حفاظت نہیں کرتا. لیکن وہ اس کی وہ اس کی ملکیت نہیں کرتا، ملکیت نہیں ہو سکتی. ملکیت کی ذمہ داری اس کی ذمہ نہیں ہوگی. ملکیت کی ذمہ داری یہی میں کہہ رہا یعنی مال کا ملکیت ہونا از خود پہلے سے تھا، لیکن اب اس کے مرنے کے بعد وہ مال اس کی ملکیت کی دسترس سے باہر ہو گئی. بس یہ بات جی دسترس سے باہر. دسترس سے باہر ہو گئی. ٹھیک ہے. کوئی پرس چھین لیتا ہے خواتین سے، یہ ڈاکہ ہے یا چوری ہے؟ یہ تو ڈاکہ سیدھا بیگ سنیچنگ. امریکہ میں بہت سارے ایسے واقعات بالکل ڈاکہ ہے. ہاں بالکل اس کی ڈاکہ. سزا بھی مختلف ہے. جی اس کی سزا مختلف ہے. اس کے اندر ایک ہاتھ کا کاٹنا ہے، اس میں ایک ہاتھ اور بائیں پاؤں کا کاٹنا ہے. امام شابی، امام اوزائی، امام ظاہری، امام احمد بن حنبل اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس ایک بڑی جماعت کا اتفاق ہے کہ دوسری بار چوری کرنے پر ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا بلکہ اسے پابند سلاسل کیا جائے گا. صحیح. اس حد تک کہ وہ توبہ کر لے. پہلی بار تو اس کا دایاں ہاتھ کاٹا جائے گا. دایاں ہاتھ کہاں سے کاٹا؟ دایاں ہاتھ، یہ ہاتھ ہے ید. یہ بعض نے اختلاف ضرور کیا ہے کہ پورا بازو ہے، لیکن اس پر اطلاق علماء کا من اس پر اجماع نہیں ہے. متفق متفق وہ یعنی مرجو مسئلہ. ہاتھ سے مراد یہ ہاتھ سے مراد صرف کلائی تک. جی کلائی تک. کلائی تک. یہ اور اگر دوسری مرتبہ چوری کرتا ہے پھر نہیں کاٹا جائے گا. پھر نہیں کاٹا جائے گا. پھر اس کو پابند سلاسل کیا جائے گا. اور اس وقت تک کہ وہ پہلی بار کٹنے سے وہ ایک پریسیڈنٹ بن جائے گی، وہ دوسری بار سوچے گا ہی نہیں. نوبت ہی نہیں آئے گی. جس طرح سر بار بار وہ ذکر ہو رہا ہے کہ وہ مخزومیہ قبیلے کی جو عورت تھی، ہاتھ بھی ایک بازو کا کاٹا جائے ایک بازو کا، دائیں بازو کا، اور دوسری مرتبہ دوسرا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. پابند سلاسل کیا جائے گا. رہزنی میں ہے کہ اس کا دائیں ہاتھ اور پھر بایاں پاؤں. اور سر میں اس میں گزارش کروں کہ بار بار مخزومیہ قبیلے کی جو عورت کا ہو رہا ہے، اس میں کئی ایک واقعات ہیں اور کئی ایک احادیث ہیں. ایسے ہی نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا کے اس کا ہاتھ کٹوا دیا تھا. وہ عورت کا ترہ کیا تھا کہ وہ عرب معاشرے میں لوگوں سے چیزیں لے کر مکر جایا کرتی تھی. صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ مکر جایا کرتی تھی، صاف انکاری کر دیتی تھی، اور کئی لوگ اس کی شکایتیں کیا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول یہ تو بڑا فساد مچا رہی ہے. اسی کے ساتھ آخر میں یہ بھی ہے کہ جو چوری کرنے والی کی سزا جو حد سرقہ ہے اگر امپلیمنٹ بھی ہو جائے تو پھر بھی توبہ اس کے لیے شرط ہے. یہی وجہ تھی کہ اس مخزومی عورت نے پھر اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی توبہ کا پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ میری توبہ اب اللہ قبول فرمائیں گے. تو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر فرمایا کہ اب کسی کو حد لگنے کے بعد کوئی اس کو تانا نہ دے اور اس کو کسی کو حق نہیں، اس کی توبہ اللہ نے قبول تھوڑا سا میں ایڈ کروں اگر آپ کے پاس وقت ہے، کہ ایک پوری پنچایت آ کے بیٹھی ہوئی تھی اور 500 دینار کی پیشکش کی گئی تھی کہ اللہ کے رسول، حالانکہ چوری کم کی چلیے چوری تو بہت کم تھی، کہ اللہ کے رسول یہ ساکت کر دیں، اپنے فیصلے پر نظر ثانی کیجئے. تو آپ نے فرمایا فقطعوا یدہ، کاٹو اس کا ہاتھ. 2 بار آپ نے فرمایا، اور تیسری بار جس ناراضگی کا اور جس غصے کا آپ نے اظہار فرمایا، تشفع فی حد من حدود اللہ، اسامہ اللہ کی حدود میں رسالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعہ کتنی مرتبہ ہوا قطعیت کا؟ یہ ایک یا 2 مرتبہ اس کی 2 مرتبہ دو مرتبہ ملتا ہے. اور واقعہ ارنیین بھی تو ثابت ہے. جی واقعہ ارنیین کی سزا تو اگرچہ رہزنی کے زمرے میں آتی ہے، لیکن اس وقت جو ان کا موصلہ ہوا یا مختلف روایات سے ان کی آنکھوں میں سلائیاں پھیری گئیں وغیرہ وغیرہ، لیکن اس سزا کا اطلاق تو رسول اللہ کے زمانے میں ہوا، قتل کیے گئے. بالکل ہوا. جی ناظرین کرام، وقفہ ہے، بڑی اہم گفتگو تھی اور بہت اہم ہمیں رہنمائی بھی ملی ہے. وقفے میں ایک مرتبہ پھر چلتے ہیں دربار رسالت میں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پرنور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے قرآن کریم کا 6واں پارہ ہے، اور پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ ہم پہنچے ہیں سورہ مائدہ پر، اور آیت نمبر 35 سے لے کر 40 تک کے مضامین ناظرین کرام آج پروگرام صدائے قرآن کا حصہ ہیں. مجھ سے بڑی ٹیکنیکل یہ باتیں تھیں جو ہمارے ناظرین تک پہنچیں کہ چور کیا ہوتا ہے، قطع ید کیا ہوتا ہے، کہاں سے ہاتھ کاٹا جائے گا، کس کا کاٹا جائے گا، اور اگر گروہ ہے تو سب کے تو ہاتھ نہیں کٹیں گے، وہاں تعزیر ہوگی. ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے آپ نے اور جناب حافظ عدنان بشیر نے اس پہ روشنی ڈالی. اب ہم اس سبق کے آغاز پہ آتے ہیں تاکہ مکمل ہو جائے. ان ساری چیزوں سے بچنے کے لیے، سزاؤں سے بچانے کے لیے
اللہ رب العزت کی ہر ممکن کوشش ہے. اگر سزائیں اتنی سخت ہیں تو پھر شرائط اس سے بھی زیادہ سخت ہیں کہ اول تو کوئی اس سزا تک پہنچے ہی نہ. اگر ساری شرائط پوری ہو گئیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ایک کینسر کی طرح ہے, وہ پھیل رہا ہے اور کینسر کو پھر جڑ سے کاٹ دیا جائے. جس حصے میں کینسر ہو, باقی جسد کو بچانے کے لیے, جسد انسانیت کو بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے ان سزاؤں کا اعلان کیا ہے اور اطلاع کی صورت میں بہت ساری شرائط رکھی ہے. لیکن اس سے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ محبت کے ساتھ مربیانہ انداز میں واضح تلقین کی ہے, نصیحت کی ہے, ہدایت فرمائی ہے کہ بچ جاؤ. اور بچنے کا کلیہ کیا عطا کیا کہ اللہ کے تقرب کے لیے, اس کی بارگاہ میں باریابی کے لیے وسیلہ تلاش کرو. وہ سب وسیلہ کیا ہوتا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن مجید کی آیت کریمہ جس کے مفہوم میں علماء کا اگرچہ اختلاف ضرور ہے, لیکن اس کے وسیلے میں مطلقاً اس کے ارشاد کے اندر کسی نے بھی اس کی سلف اور خلف نے نفی نہیں کی. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اپنے سے ڈرنے کی خاطر یہ بات کر رہا ہے. جو بت پرست وسیلہ بناتے تھے بتوں کو, اور جو آج کے ہم کسی اللہ کے ولیوں کو, نبیوں کو, شہداء کو, مقربین کو ہم وسیلہ بناتے ہیں, کیا ان دونوں میں کوئی فرق ہے؟ زمین و آسمان کا فرق ہے. اگر وہ فرق نہیں رکھتے تو پھر ان بت پرستوں کی طرح وہ وسیلہ ہو جائے گا جو چاہے سین سے ہو یا سواد سے ہو. وسیلہ ایک تقرب ہے, راغب ہونا, اور وسیلہ سواد سے متصل ہونا, ملنا, واصلہ یاصلو سے. تو اب یہاں ایک بڑی اہم بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی کہ اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. اور اللہ سے ڈرنے کے لیے سب سے پہلے توحید ہے. توحید کی شرائط پوری ہو رہی ہیں. اگر توحید کی شرائط پوری ہو رہی ہیں, اللہ کی ذات کا شائبہ نہیں ہے, اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں, اللہ کی صفات میں کوئی شریک نہیں, اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں, رکوع و سجدے میں کوئی شریک نہیں, اللہ تعالیٰ کے تصرفات میں کوئی شریک نہیں. اور پھر اس کے بعد مقربین, اولیاء کرام, انبیاء کرام, اور بالخصوص محبوب کریم سید المرسلین, خاتم النبیین و خاتم المعصومین, جن کے بارے میں اللہ نے قرآن میں واضح طور پہ یہ کہا ہے ما کان اللہ معذبهم وانت فیہم. اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان کے اندر ہیں, ہم کیسے عذاب دیں ان کو؟ وما کان اللہ یعذبهم وهم یستغفرون. اور جب تک استغفار کسی کے لیے کیا جاتا ہے یا کیا جاتا ہے یا کرایا جاتا ہے, تو جب تک آپ ان کے حق میں استغفار کرتے رہیں گے, پھر بھی اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک, یا جاؤک آج بھی آیت کریمہ روضہ اقدس کے سامنے لکھی ہوئی ہے, اور اس سے یہ وسیلے کا قطعاً کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا. لیکن اس اقرار میں بھی وسیلے کے اندر کسی قسم کے شرک کے شعبے کا بھی کوئی اس کا اقرار نہیں کر سکتا. پھر وسیلہ کیا ہوگا؟ وسیلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, آپ کی ذات اقدس کی زندگی میں وسیلے کے بارے میں تو سب کا اتفاق ہے کہ آپ کا وسیلہ جائز تھا. تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے رحلت کرنے کے بعد, پردہ کر جانے کے بعد آپ کی حیات برزخی کا کم سے کم سب کا اتفاق ہے؟ تو اس لیے وسیلے کا جیسے آپ کی زندگی میں کوئی انکار نہیں کرتا تھا, سیدنا عبد المطلب نے آپ کو وسیلے کے طور پہ پیش کیا, سیدنا ابو طالب نے, اور آج کے اس دور میں بھی رسول اللہ کی ذات اقدس کا وسیلہ بس بنیت اس چیز کے سب سے بہترین صورت وسیلے کی یہ ہے کہ جو اللہ نے ہمیں بتائی ہے کہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اے امت محمد, تمہاری دعاؤں میں, تمہاری حاجات میں, تمہاری مناجات میں جب تک میرے محبوب پر شروع میں درود نہ ہو اور آخر میں درود نہ ہو, اس حدیث کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس سے بڑا وسیلہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پہ عمل کر دے, وسیلہ بھی اور وسیلے کا ایک اقرار بھی اور وسیلے کے اندر شرک سے برات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ اپنی دعاؤں میں رسول اللہ کے نام سے آپ درود و سلام پڑھیں اور پھر اپنی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر کے تقرب اعمال کے ذریعے وسیلہ. ایک 30 سیکنڈ میں یا زیادہ 1 منٹ میں آپ ارشاد فرما دیں, وسیلے کے ساتھ دعا کیسے مانگی جائے گی, کیا الفاظ؟ وسیلے کے ساتھ دعا مانگنے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بعد مقربین حضرات جتنے بھی ہیں ان کی ذات کے ما سوا ان کے اعمال کے تقرب کا وسیلہ جس پر سب کا اتفاق ہے, اور کوئی بھی اعمال کے تقرب کے وسیلے کا انکار نہیں کرتا. وہ واقعہ غار والا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے اپنے اعمال کا تقرب پیش کیا. اب یہاں بھی اعمال کے تقرب سے ہی اللہ تعالیٰ کی بندگی کے وہ مقرب بنے ہیں.
بندگی میں وہ اللہ والے مقرب تب ہوئے ہیں جب انہوں نے اپنے اچھے اعمال پیش کیے ہیں، اس لیے ان کے وسیلے کا دراصل اہتمام ان کے اعمال سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس لفظ پورا کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کا خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ اے اللہ ہماری اس دعاؤں کو اپنے حبیب سید المرسلین، محبوب کریم سید المرسلین، جس کو تو نے اپنی معرفت کا ہمیں ذریعہ بنایا، اس پیارے محبوب پر جس پر تیری نظریں ہمیشہ قائم ہیں، فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، اے اللہ جب تیری رحمت ہمیشہ تیرے محبوب پر پڑ رہی ہے، اس محبوب حق کی عزت، حرمت اور ان کی نبوت، ان کی معراج، ان کی شرافت، ان کی بلندی کا وسیلہ جو آپ نے ان کو عطا کیا، یا مقربین کو عطا کیا، اولیاء کو عطا کیا، شہداء کو عطا کیا، ان کی برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اور نبی کریم کے وسیلے کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے علاوہ جتنے بھی جو بھی حضرات ہیں، چاہے وہ آل رسول میں ہیں، چاہے اصحاب رسول میں ہیں، یا اولیاء کرام میں ہیں، جو بھی ہیں، ان کا ذاتی وسیلے کا کسی بھی مسلک میں اس کا اہتمام کرنا ضروری نہیں، کیونکہ مسئلہ وسیلے کا جو ہے مباح ہے، امر نہیں ہے، یہ مباح عمل ہے کہ کر لیا جائے تو بہتر ہے، کوئی حکم نہیں ہے کہ آپ ہر حال میں وسیلہ پیش کریں دعاؤں میں، یہاں تلاش کرو، تلاش کرنے سے مراد صرف مباح عمل ہے، اس میں حکم نہیں کیا گیا ندب کے لیے، یہ امر ندب کے لیے ہے، یہ امر واجب نہیں ہے کہ جس میں آپ اس کو ہر حال میں تلاش کرو۔ ابتغوا الیہ الوسیلہ، الیہ الوسیلہ کی طرف اشارہ دیا گیا ہے، نہ کہ وسیلے کو پیش کرنے کا حکم کیا گیا ہے۔ اب وسیلے کئی ہیں، وسیلے جو ہیں ذرائع ہیں، ذات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جی کسی اور ذات کا وسیلہ ان کے اعمال کی نسبت سے دیا جائے گا، ان کے تقرب اعمال کی برکت سے دیا جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے مقرب بندے تب بنے ہیں جب ان کے اچھے اعمال تھے، اچھی اخلاق تھے، ان کی زندگی گزری، اس زندگی کے اعمال کا تقرب اور وسیلہ ان کی نسبت سے ان کا نام دیا جاتا ہے۔ منصب ولایت پر کوئی فائز ہے، منصب صحابیت پر کوئی فائز ہے، جی تو اس منصب کا وسیلہ دیا جائے جی گا۔ جیسے حدیث میں بھی آتا ہے بنو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمارے بارے لیے میں، بہترین وسیلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، اور وسیلہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ گھر ہے، اس گھر کا نام ہے جو عرش بری سے بالکل متصل ہے، رب تعالیٰ کے عرش کے پاس جو گھر ہے جس کا نام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس کا نام وسیلہ ہے، مقام محمود، اس کا نام وسیلہ ہے، اور فرمایا کہ جنت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندے کے لیے مقام وسیلہ رکھا ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بڑی وسیلہ۔ خوبصورت بات آ رہی ہے کہ آپ سے سن کی حدیث مبارک ہے اور صحیح السند حدیث ہے کہ آپ ہر اذان کے بعد آپ میرے وسیلے کی دعا کریں تو وسیلہ آت محمد عن الوسیلہ آپ کے نام کو پیش کر کے کیا جا رہا ہے۔ یہاں سے ثابت ہو گیا کہ آپ کی ذات اقدس کا نام لینے میں، وسیلے لینے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور آپ نے فرمایا جو میرے اوپر اس وسیلے کی دعا کرے گا اور مجھے قریب ہے، مجھے انشاءاللہ میں اسی کو حاصل کر لوں گا، اور جو میرے اوپر ہر اذان کے بعد اس دعا کو پڑھے گا میری شفاعت اس پر واجب ہوگی۔ اور فرمایا من سأل لی الوسیلہ حلت لہ الشفاعۃ، میری شفاعت واجب ہو جائے گی، سفارش واجب۔ ہمارا وقت ختم ہو گیا ہے، لیکن ایک 30 سیکنڈ میں آپ سے ایک سوال اور اس کا جواب چاہتا ہوں کہ چوری کی بات ہم نے کی تھی، چوری جب عدالت میں چلی جائے تو پھر کسی کو بھی اختیار نہیں ہے معاف کرنے کا، اگر عدالت میں جانے سے پہلے افہام و تفہیم ہو سکتا ہے؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ اس کی ایک پریسیڈنٹ ہمیں یوں ملتی ہے کہ جب جناب صفوان نے آ کے شکایت کی کہ یا رسول اللہ بارگاہ رسالت میں لے کے آئے چور کو، اور کہا کہ یا رسول اللہ اس نے میری فلاں چیز چوری کی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس لانے سے پہلے اگر تم افہام و تفہیم سے طے کر لیتے اور تم اس سے صرف نظر کرتے اور اس کو معاف کر دیتے پھر معاملہ اور تھا، اب تم قاضی کے پاس، حاکم کے پاس لے آئے ہو، اب اس پہ حد لگے گی، تو یہ افہام و تفہیم سے طے ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ ناظرین کرام، بہت اہم سوال تھے اور بہت اہم ایشو تھا، ہر گھر کی کہانی تھی، اور الحمدللہ رب العالمین صدائے قرآن نے آج اس کے حل پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صدائے قرآن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ نئے سبق کے ساتھ اسی وقت دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔